الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا یقیناً اللہ تعالی تمام گناہ بخش دے گا بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے گزشتہ گفتگو میں حضرت جبریل علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک ملاقات کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اس ملاقات میں حضرت جبریل علیہ السلام اس لیے تشریف لائے کہ امت محمدیہ علی صاحب السلام کو ان کا دین سکھائیں یعنی انہیں ان کی ذمہ داریاں بتائیں انہیں ان کا دستور العمل دیں ان کا طریقہ حیات دیں زندگی میں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں اور وہ ایک ہی ملاقات میں مختصر سی گفتگو میں اتنا کچھ بتا گئے ہیں کہ اسے سیکھنے کے لیے ہمیں 8, 9, 10, 15 سال لگانے پڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اوتیت جوامع الکلم مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے ہیں جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ و حروف تھوڑے معنی بہت زیادہ اب نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا گفتگو کا جو سلیقہ بھی آپ نے اختیار کیا اس سارے سلیقے کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے سب سے عظیم الشان کلام تو نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا کلام نکلا ہے قرآن حکیم اور قرآن حکیم دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھوڑے الفاظ اور زیادہ معنی جو قرآن حکیم نے کسی ایک جملے میں بات کی ہے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اب وراثت کا مسئلہ کتنا اہم ہے ساری دنیا کے معاملات ہیں قرآن حکیم میں صرف 3 آیتیں ہیں اور لوگوں نے 1000 صفحے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں 1000 صفحے کی کتاب میں اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا قرآن مجید کی ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ خصوصیت ہے نبی علیہ السلام کے زبان سے نکلنے والے کلام کی اور یہی معاملہ حدیثوں کا ہے 2 لفظ بولتے ہیں نبی علیہ السلام اور ان 2 لفظوں کی شرح کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری ساری عمر گزر جائے کبھی ختم نہ ہو تو اس ملاقات میں بھی ایسا ہی ہوا تھوڑی سی گفتگو کے اندر بہت کچھ بتا دیا ہم سیکھنے بیٹھے سیکھتے ہی چلے جائیں کہیں بات سرے ہی نہ لگے
اب ایک اور ملاقات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی کہیں تو حرج نہیں ہے کہ اس ملاقات میں حضرت جبریل علیہ السلام ہمیں پکڑنے اور جکڑنے کے لیے آئے تھے کہ قابو کرنے ہیں بندے، کیسے رہنا ہے۔ اب جو گفتگو ہونے والی ہے دوسری ملاقات، اس میں یہ ہے کہ اتنی ذمہ داریاں بتا دی ہیں دو چار لفظوں میں جبریل علیہ السلام سے، اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو کوئی بچت کا راستہ ہے؟ یہ 100% اس میں کامیابی ہوگی، پورے اتریں گے تو بچت ہوگی، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب جو جس گفتگو کے بارے میں یا جس ملاقات کے بارے میں اب ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک بہت بڑی سہولت لے کے آئے جو ہم سب کے دل ٹھنڈے کرنے والی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ ہم جیسے گناہگار بھی انشاءاللہ قیامت کے دن نجات پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو۔ اس لیے میں نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے جسے ارجا آیتن فی القرآن الکریم کہا جاتا ہے۔ ارجا آیتن، سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کریم کی آیت، سب سے زیادہ امید دلانے والی۔ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل یا اس قسم کے کچھ اور لوگ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، آپ سے بات کی کہ مسلمان تو ہم ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہے اتنے سالوں سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی تلافی بھی ہو جائے گی؟ اب جرائم تو کوئی جرم تو چھوڑا نہیں جو نہ کیا ہو۔ اب اگر اسلام لے آتے ہیں، اس اسلام لانے کے نتیجے میں اگر ہماری سابقہ زندگی سے جان چھوٹ جائے، وہ جرائم معاف ہو جائیں، پھر تو فائدہ ہے اسلام لانے کا، ورنہ کیا فائدہ؟ تو ان کو جواب میں بتایا گیا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرتا، باقی جس کو چاہے گا ہر شے معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، امید تو بڑی ہے، لیکن اس میں یہ شرط لگا دی گئی ہے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ اب ہمیں کیا پتہ ہمیں چاہے گا معاف کرنا کہ نہیں چاہے گا، کوئی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ معافی مل جائے گی۔ دوسری آیت پڑھ کے سنائی گئی، قرآن مجید میں ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، کہ 3 جرائم یہ نہ کسی نے کیے ہوں، اور اگر کسی نے یہ 3 جرائم کیے ہیں تو پھر اس کو عذاب ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نے تینوں کیے ہوئے ہیں، شرک، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، ولا یقتلون النفس التی، قتل، بدکاری، ہم نے تو یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، ہماری کیسے جان چھوٹے گی؟ اگلی آیت پڑھو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور صالح عمل کمائے، نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جائیں گی۔ بہت امید افزا بات ہے۔ انہوں نے کہا یار بات تو بڑی امید افزا ہے، لیکن شرطیں بڑی کڑی ہیں، ایمان لے آئے، توبہ بھی کرے، ایمان بھی لائے اور صالح عمل بھی کمائے۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہمیں توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، صالح عمل ہم کریں گے یا نہیں کریں گے، ایمان ہمارا قبول ہوگا کہ نہیں؟ کوئی یقین دہانی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ جان چھوٹ جائے گی۔ وہ جس شخص کو حساب کتاب کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو اور یقین ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کے حساب دینا، اس کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہی ایسے ڈاواں ڈول ہے، بس سنا ہوا ہے، اس لیے چل رہا ہے کام۔ جن لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے زندگی کا حساب دینا ہے، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا یقین تھا کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی یہی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
فإن الجنة هي المأوى۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے مقام و مرتبے سے ڈر گیا، اللہ کی عظمت اور اس کے جلال سے ڈر گیا، اور اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات کی پوجا سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت۔ بڑی امید کی باتیں ہیں۔ تو جب وہ یہ باتیں انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اترائی جس کے کہتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہوئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا اور حکم دیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکیدیں کی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو تنگیاں نہ کرو، خوشخبریاں دو ڈراؤ مت، لوگوں کو یقین دلاؤ کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، جہنمی کی باتیں نہ کرتے رہو، ہر وقت جنت کی بات بھی کرو۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، ترازو کے دو پلڑے رکھے ہوئے ہیں اس نے۔ یہ تو اس کا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ گناہ نہ کرو صرف نیکی کرو، یہ تو نہیں مطالبہ کیا اس نے، یہ مطالبہ کیا ہے کہ نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے گناہوں سے۔ کامیابی کے لیے یہ معیار نہیں مقرر کیا کہ کوئی گناہ نہ کر کے آئے، بلکہ وہ تو اس نے کہا ہے کہ اگر گناہ نہیں کرو گے اور توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے، تو پھر تو اگر صرف نیکیاں ہی کر کے جان چھوٹ سکتی ہے تو پھر انبیاء کرام کے سوا تو کسی کی نجات ہی نہیں ہوگی۔ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک میں نیکیاں ایک میں برائیاں ہیں، مطالبہ یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، بات اس طرف نہ نکل جائے واپس آنا مشکل ہو جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ نیکیاں بھاری بہت ہیں اور گناہ بے وزن ہیں بہت زیادہ، نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے گناہ، اسی لیے فرمایا تو ہلاک تو وہی ہوگا جس نے قسم کھا رکھی ہے ہلاک ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کے دروازے کھولے ہوئے، صرف ایک توحید ایک ایسی نیکی ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسی نیکی ہے، سارے گناہوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ گناہوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ نیکیوں کو مٹائیں، صرف دو گناہ ایسے ہیں بندہ ان سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے رکھے۔ اور آسان بھی بہت ہے، ایک شرک اور ایک بدعت، یہ دو گناہ صرف ایسے ہیں جو نیکیوں کو مٹاتے ہیں، باقی کوئی گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتا۔ نیکیاں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، گناہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، حساب ہو جائے گا جس کا جو زیادہ ہے، لیکن ہر نیکی گناہ مٹاتی ہے، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو گناہ نہ مٹائے۔ ان دو گناہوں کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نیکی کو مٹاتا ہو، گناہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، نیکی اپنی جگہ قائم رہتی ہے، لیکن ہر نیکی جو ہے وہ گناہ کو مٹاتی ہے۔ تین کام کرتی ہے ہر نیکی تین کام۔ ایک بندے کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، نیکی کرنے سے بندے کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نماز پڑھنے کا، وہ حکم کی بجا آوری بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بندے کے درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرا کام وہی نماز یہ کرتی ہے کہ برائیوں کو بھی مٹاتی ہے۔ ہر نیکی تین کام کرتی ہے، لیکن گناہوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس کے دلائل سے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، صبح بھی نماز پڑھا کرو، شام کو بھی نماز پڑھا کرو، رات کو بھی اٹھ کے کچھ تھوڑی بہت نماز پڑھا کرو۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اڑا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ نیکیوں کے سامنے برائیاں رک نہیں سکتی۔ تو جب ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تو پھر ان کو یقین آیا کہ اللہ تو واقعی بخشنے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجیے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہوئی ہیں اور ان کو یقین ہو چکا ہے کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بدقسمتی ہے انسان کی کہ جو اس اللہ رب العزت سے جو غفور الرحیم ہے، بلا استثناء سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے، اس سے بھی بندہ گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکے۔ مجھے یاد آ گیا ایک چھوٹی سی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں بھی یاد آ گئی، موطا امام مالک میں صحیح روایت ہے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ اکبر، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے
اور اپنی جان قربان کر دے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں لڑ کے اپنی جان قربان کر دے, اللہ کی راہ میں نکلے, جان قربان کر دے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب اس سے زیادہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا نا, جان ہی قربان کر دے, اور اس کے پاس اس سے زیادہ کیا شے ہے قیمتی, سارا کچھ قربان کر دی, جان قربان کر دی تو سارا کچھ قربان کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں معافی مل جائے گی. وہ بندہ چلا گیا. نبی صاحب نے پھر بات سنا, جی دوبارہ سوال کر, اسے دوبارہ یہی سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر انسان اللہ کی راہ میں نکلے اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین, قرض نہیں معاف ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا قال لی جبریل الان, یہ بات ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے کہی. کتنا سچا انسان ہے یہ, کتنے سچے انسان ہیں. ابھی نہیں کہی تھی, نہیں بتائی, ابھی کہہ دی ہے, بتا دی. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے جبریل علیہ السلام کی نبی صاحب کس طرح ملاقاتیں ہوتی. اتنی سی بات زبان سے نکلی, آسمان سے پہنچ گئے بتانے کے لیے کہ یہ رہ گئی, یہ بات یہ بتانی ہے, واپس بلا لیا. الا الدین, قرض نہیں معاف ہوتا. جان بھی قربان کر دے تو قرض معاف نہیں ہوتا, وہ قائم رہتا ہے. اس سے اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے. جیسے قرآن اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لاتے تھے, حدیثیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام ہی لاتے تھے. ایک نہیں کئی مقام پر آپ نے فرمایا قال لی جبریل آنف, ابھی بھی جبریل نے مجھے بتایا. ایک دفعہ حج کے موقع پر کسی نے مسئلہ پوچھا خوشبو کے بارے میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی. جواب نہیں دیا آپ نے, کیفیت بدل گئی. آپ پر وہ کپڑا تان دیا گیا, آپ کو جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی وہ طاری ہو گئی. کوئی صحابہ کرام نے دیکھا بھی. جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے, اس کو بلاؤ. اس کو بلایا تو پھر آپ نے جواب دیا. وہ قرآن کی آیت نہیں تھی, آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھ کے سنائی. اس کا مطلب ہے کہ جیسے قرآن حکیم اللہ کی طرف سے آتا تھا, جبریل علیہ السلام لاتے تھے, ویسے ہی حدیث نبوی بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی. کبھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا تھا, کبھی اللہ تعالیٰ زبان پہ چڑھا دیتا تھا, کبھی جبریل علیہ السلام جیسے قرآن لاتے تھے ویسے ہی آگے بتاتے تھے. یہ ایک چھوٹی سی ملاقات ضمن آ گئی کہ الا الدین, قرض معاف نہیں ہوتا, باقی سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے. ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے جو پہلے جواب دیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, یہ جبریل علیہ السلام نے ابھی آ کے جواب دیا. تو اللہ حکم الحاکمین معاف کرنے والا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کے پسندیدہ ترین صحابہ کرام میں سے ہیں. ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محبت کی سند ملی ہوئی ہے. بہت کم صحابہ ایسے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سب نے نام سنا ہوا ہوگا حضرت معاذ کا. صحابہ کا بیان ہے کان عالمنا بالحلال والحرام. حضرت معاذ صحابہ کرام میں حلال حرام کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. جوانی میں فوت ہو گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت اتنی دی ہے, علم اتنا دیا تھا کہ ساری دنیا جانتی ہے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا تھا انی احبک یا معاذ, اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سنت کی پیروی کرنے والے, اتنے نیک, اتنے صالح آدمی تھے کہ نظر آتا تھا کہ اس شخص نے دین کے لیے, اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے اتنی محنت کی ہوئی ہے کہ طبیعت کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ اتنے اپنے آپ کو تنگی میں ڈالا ہوا ہے اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے. ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے تھے, ڈر جاؤ اللہ سے, ڈر جاؤ اللہ سے. صحابہ کرام جو اتنے متقی اور صالح تھے وہ بھی بعض اوقات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز سن کر تنگ پڑ جاتے تھے کہ اتنا پریشان کرتا ہے. تو باہر کلی ڈال دی کہ وہاں جایا کرو, اتنا نہ تنگ کیا کرو, اتنا پریشان نہ کیا کرو. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ذر غفاری کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک بات کہی تھی اپنی زبان سے کہ اے ابو ذر, میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تیرے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں. ایک دفعہ کہیں کہہ بیٹھے کہ مجھے نوکری دے دو, تو نوکری اس زمانے میں دو کی نوکریاں ہوتی تھیں. ایک خراج اکٹھا کرنا ہوتا تھا اور دوسرا لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے قضا. تو یہ قضا مانگی انہوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تیرے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں. میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کروں، بڑا مشکل کام ہے. الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا بندہ جس شخص کی ذمہ داری ڈال دی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو تیرے لیے بھی میں یہی پسند کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. مدینے کا جو حصہ جسے حرہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ حرتین کے درمیان ہے. دونوں طرف پہاڑ ہیں، جلے ہوئے کالے پہاڑ ہیں. گرمی کے ساتھ یا واللہ عالم کس وجہ نظر آتے ہیں، پتھر سیاہ ہو چکے ہیں. ان کو حرہ کہتے ہیں. دوسرے بھی حرہ شرقیہ، دوسرا حرہ غربیہ. مدینہ بین الحرتین ہے، دو جلے ہوئے پہاڑوں کے درمیان ہے. فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت عشاء کے وقت حرۃ المدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، چل رہا تھا. جو لوگ گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ جس طرف آج کل ایئرپورٹ بنا ہوا ہے مدینے کا اس سائڈ پہ ہے. اسی سائڈ پہ وہ احد پہاڑ بھی ہے. چلتے چلتے آگے احد پہاڑ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اللہ اکبر، احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. فما احب ان احد ذهبا یاتی علی لیلۃ او ثلاث عندي منه دینار. اے ابو ذر، اگر یہ احد پہاڑ سونا بنا کر مجھے دے دیا جائے، پورا احد پہاڑ سونا بنا کر مجھے دے دیا جائے، تو میں پسند نہیں کروں گا کہ ایک رات یا دو راتیں یا تین راتیں یہ میرے پاس پڑا رہے. سارا فی سبیل اللہ بانٹ دو. احد پہاڑ سونا بنا کر دے دیا جائے، میرے پاس یہ تین راتوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، سارا فی سبیل اللہ تقسیم کر دوں. کیا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے ساتھ. بس جو میں نے قرض دینے ہیں لوگوں کے، کوئی دینار دو دینار، وہ رکھوں گا تاکہ جس نے قرض لینا ہے اس تک پہنچایا جا سکے یا وہ آ کے لے سکے. اس کے علاوہ کوئی شے اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سارا فی سبیل اللہ بانٹ دوں گا. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا میں کیسے لوگوں کو دوں گا؟ ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ایسے پھینکوں گا، ایسے پھینکوں گا، ایسے پھینکوں گا، دائیں طرف پھینکوں گا، بائیں طرف پھینکوں گا، آگے پھینکوں گا. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا. ابو ذر کہتے ہیں آپ نے اشارہ کیا، پھر آپ نے مجھے آواز دی اے ابو ذر. میں نے کہا لبیک و سعدیک، حاضر ہوں جناب. فرمائیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاکثرون هم الاقلون الا من قال هكذا وهكذا. میں جن کے پاس دنیا کے اندر بہت زیادہ دولت ہے، یہی قیامت کے دن سب سے زیادہ فقیر ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک حدیث میں ہے جتنے زیادہ رجے ہوئے ہیں دنیا کے اندر اتنے ہی قیامت کے دن زیادہ بھوکے ہوں. جتنے بڑے بڑے ڈکار مارنے والے ہیں اتنے ہی قیامت کے دن زیادہ بھوکے ہوں گے. لیکن یہ بات مطلقاً نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا. پھر وہی آپ نے اشارہ کر کے بتایا مگر جو شخص یوں پھینکے، یوں پھینکے، یوں پھینکے، آگے بھی مال پھینکے اللہ کے راستے میں، دائیں بھی مال پھینکے، بائیں بھی مال پھینکے، پیچھے بھی مال پھینکے، جو بھی مانگنے والا نظر آ جائے اسے دے دے، یہ بچے گا. ورنہ دنیا میں جتنا کسی کے پاس زیادہ مال ہے اتنا ہی قیامت کے دن زیادہ فقیر ہوگا. جتنا دنیا میں کوئی زیادہ رجا ہوا ہے اتنا ہی قیامت کے دن زیادہ بھوکا ہو. تو دنیا کی دولت اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ آزمائش ہو سکتی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین. جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به. لوگوں کو ہم نے جو ساز و سامان دیا ہوا ہے، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آسائش اور دنیا کا سامان دیا ہوا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. یہ بڑی چاق و چوبند دنیا ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑا کچھ ہم نے دیا ہوا ہے، لیکن کس لیے دیا ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں. ورزق ربک خیر وابقی. رب العزت والجلال نے جو اہل ایمان کے لیے اپنے پاس روزی رکھی ہوئی ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی شے نہیں.
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو اور خود بھی نماز پڑھا کرو اور صبر کیا کرو. لا نسألک رزقا، ہم تو اسے یہ نہیں کہتے کہ زیادہ کمائی کر کے ہمارے پاس آنا. نحن نرزقک، روزی تو ہم خود دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، انجام ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اے ابو ذر، جو لوگ دنیا کے اندر زیادہ رجے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن زیادہ بھوکے ہوں گے، جو زیادہ دولت مند ہیں وہ قیامت کے دن زیادہ محتاج ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے وہ بچے گا. اور ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکانک یا لا تبرح یا ابا ذر حتی ارجع، یہاں کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے، ہلنا نہیں یہاں سے. ٹھیک ہے اللہ کے رسول. وہاں کھڑے ہو گئے، نبی صاحب چلے گئے، لوٹا لے کر کہیں غائب ہو گئے. اب حضرت ابو ذر غفاری وہاں کھڑے ہیں. اسی دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آوازیں سنائی دیں شور شرابے کی، جیسے کوئی آدمی جھگڑا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کوئی اور آدمی بھی بول رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. ایسے محسوس ہوا جیسے جھگڑا ہو رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشمن نہ پڑ گیا ہو، مجھے پتہ کرنا چاہیے. میں یہیں کھڑا ہوں اور میرے حبیب وہاں لڑائی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو میں نے سوچا کہ میں پتہ کرتا ہوں جا کے. پھر مجھے خیال آیا نبی صاحب نے مجھے کہا تھا لا تبرح، یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک میں واپس نہ ہوں، تو فرمانبرداری کرنی چاہیے. ڈر مجھے بڑھا کہ کوئی دشمن پڑ گیا ہوگا، کوئی مسئلہ ہے، لیکن اس ڈر کے باوجود میں نے فرمانبرداری کی، میں اپنی جگہ سے ہلا نہیں، وہیں کھڑا رہا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. نبی صاحب آ بھی رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. آ کے نبی صاحب نے پوچھا کہ ابو ذر کچھ سنائی دیا تھا؟ میں ہاں اللہ کے رسول، شور شرابہ بڑا ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، میں ڈر گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشمن نے نہ آ لیا ہو، تو میں نے سوچا تو تھا میں جاؤں جا کے پتہ کروں، لیکن مجھے پھر آپ کا خیال آیا کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں ہو سکتی. تو میں نے پھر آپ کے حکم کے مطابق وہیں ٹھہرنا پسند کیا، میں گیا نہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس وہاں جبریل علیہ السلام آئے تھے. جب میں جنگل میں گیا وہاں جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، ان سے میری ملاقات ہوئی. کیا کرنے آئے تھے، کیا کہنے آئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں اپنے بندوں کو پیغام دینے کے. ہمیں مجھ سے یہ کہ عیشاء کے وقت بلایا اور احد کے پاس بلایا، حرہ میں بلایا، وہاں جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل کی ملاقات بھی ہوئی اور پیغام بڑا خوبصورت دے کر گئے. فرمایا کیا پیغام دے کر گئے؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے انہو من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے لیے پیغام ہے، تیرے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ تیری امت کا جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ مشرک نہ ہو، جنت میں جائے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مولوی صاحب بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا زندگی میں تقریریں کر رہے ہیں کہ نماز پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے، فلاں کیے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے بخشنے لگ جائے تو مولوی صاحب میری محنت کہاں گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ آدمی جو میری امت کا مر جائے بغیر شرک کے، اس نے بدکاری بھی کی ہوئی ہو، چوریاں بھی کی ہوئی ہوں، تو اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں کسی نے بدکاری بھی کی ہوئی ہو، چوری بھی کی ہوئی ہو، وہ بھی جنت میں جائے. اب نبی صاحب تکرار کر رہے ہیں کہ میں کس لیے اتنی دیر سے دنیا کو سمجھا رہا ہوں، میرے پلے کیا رہتا ہے؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، جبریل کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، نبی صاحب کو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس سے چوری بھی کی ہوئی ہو، بدکاری بھی کی ہوئی ہو، جبریل کہہ رہے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. نبی صاحب اونچی آوازیں کرتے کرتے واپس آ گئے. جبریل اپنے موقف سے ٹلے نہیں، کوئی اللہ کا پیغام لے کے اپنے پاس سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. ابو ذر غفاری پہلے ہی بہت نیک اور بہت صالح تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی جھگڑا کر نبی صاحب السلام جبریل کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے. ابو ذر نے حضرت نبی صاحب السلام کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا. یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں پھر بھی جنت میں چلا جائے گا. نبی صاحب نے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اتنے میں نبی صاحب کو سب کو یاد ہو گیا تھا جبریل علیہ السلام والا. نبی صاحب نے وہی کہنا شروع کر دیا جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے
وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ایک ملاقات میں کتنا پھنسا گئے تھے جبریل علیہ السلام کہ 6 اصول ایمان پورے ہوں گے تو بات بنے گی، 4-5 ارکان اسلام پورے ہوں گے تو بات بنے گی، اتنی ہی کافی نہیں ہے، 2 احسان کے رکن بھی پورے ہوں گے تو بات بنے گی۔ اب جان چھڑانے آ گئے ہیں، اب اس کے درمیان راستہ ہے، معافیاں مانگتے رہو، اللہ رب العزت کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ جبریل علیہ السلام کی وہ ملاقات ہمیں تیر کی طرح سیدھا کرتی ہے۔ جبریل علیہ السلام کی یہ ملاقات بتاتی ہے کہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کمزوری رہ گئی ہے، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ ہونا، ایک ہوتا ہے خطا کرنا، ایک ہوتا ہے خطا ہونا۔ کریں نہیں خطا، جو ہو گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ حکم الحاکمین فرمائیں کہ میں اللہ کے دربار میں سجدے کروں گا، دعائیں کروں گا، لمبی دعائیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ، جس شخص نے کہ دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ جہنم سے۔ میں جاؤں گا ڈھیر سارے لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا، اپنی امت کے بہت سارے لوگوں کو جن کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی لے آؤں گا۔ میں پھر آ کے اللہ کے دربار میں سجدے پڑ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کروں گا، اللہ کی صفتیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اٹھو یا محمد، جاؤ جا کے جس کے دل میں رائی کے دانے سے ذرا بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ پھر ایک بڑی جماعت کو نکال لاؤں۔ پھر فرمائیں گے کہ جاؤ، پھر آ کے اللہ کے دربار میں سجدے پڑ جائیں گے، پھر دعائیں کریں گے، پھر استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ مسکال ذرۃ ذرہ جو بھی ہے اسے نکال۔ پھر جاؤں گا، پھر بہت سارے لوگوں کو نکال لاؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے وعزتی وجلالی وعظمتی وکبریائی وفاقت خلقی الیہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ شہیدوں نے سفارشیں کر لیں، ولیوں نے سفارشیں کر لیں، نبیوں نے سفارشیں کر لیں، فرشتوں نے بھی سفارشیں کر لیں۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب اللہ رب العزت باقی رہ گیا ہے، اب ارحم الراحمین باقی رہ گیا۔ فرشتوں نے بھی زور لگا لیا جہنمیوں کو بچانے سے کے لیے، ولیوں نے بھی زور لگا لیا، نبیوں نے بھی زور لگا لیا، حضرت محمد رسول اللہ نے بھی سارا زور لگا لیا ہے۔ اب صرف ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے، جس نے ان سب کے دلوں کے اندر رحم رکھا ہوا ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی عظمت اور جلال کی قسم ہے، میری مخلوق جو میری محتاج ہے مجھے اپنی مخلوق کی محتاجی کی قسم ہے۔ لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جس نے زندگی میں ایک بات سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوا میں نے اس کو جہنم سے نکالوں۔ اور بے شمار دنیا اللہ رب العزت کے اس رحم و کرم کے نتیجے سے جہنم سے نکل آئے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ایک طریقہ ہے بخشش کا، اور یہ کمزور ترین طریقہ ہے بخشش کا۔ اللہ رب العزت نے کسی کو یہ کہہ دیا نا قیامت کے دن کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، تیرا حساب بعد میں لیتے ہیں، سے ٹھیک کرنے کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے۔ یہ امت محمدیہ کا مقام نہیں ہے، امت محمدیہ کے سچے افراد کا مقام ہی وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو سب جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیابی اس کی ہے۔ جس نے جہنم کا دھواں چکھے بغیر، جہنم کی آگ چکھے بغیر، جہنم کا عذاب چکھے بغیر جس شخص جنت میں گیا، کامیابی اس بات کا نام ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے۔ یہ ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر یقین ہے کہ جس شخص بھی امت محمدیہ میں داخل ہو گیا وہ کبھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ضرور ایک نہ ایک دن نکل آئے گا۔ لیکن کامیابی کا راستہ اسے نہیں قرار دیا گیا، کامیابی کا راستہ ایسے قرار دیا گیا ہے کہ جہنم کے راستے میں داخل ہوئے بغیر سیدھا بندہ جنت میں جائے، محنت اس لیے کرنی ہے۔ اور رب العالمین رب العزت والجلال جو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے جو بدکاری سے باز نہیں آتے، چوریوں سے باز نہیں آتے، تو جو سارا دن نمازیں پڑھتے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟
اس لیے اس سے امیدیں رکھنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے جو ارحم الراحمین ہے بندہ اس سے بھی بخشش حاصل نہ کر سکے تو پھر کہاں سے بخشش حاصل کرے؟ تو آپ کو جانتے ہیں کہ امیگریشن کے وقت وہ افسر یہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیں آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، باقیوں کو گزارتا رہے، تو جو چند منٹ گزرتے ہیں وہ کس کیفیت میں گزرتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا سے وہ کہتے ہیں بندہ چھت سے گرتا ہے نا تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین پہ آ کے مرتے، راستے میں مر جاتے ہیں اس خوف کے ساتھ کہ بھی گرنا ہے۔ تو یہ اس خوف میں پڑنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیوں نہ انسان ہر روز شام کو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کر کے سوئے، ہر روز صبح اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لے۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہے، اس ملاقات کا اہتمام کر لیا جائے تو بندہ پھر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، پھر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ مقام حاصل نہیں کر سکا، پہلی ملاقات جو ہے اس میں جو جبریل علیہ السلام اصول و ضوابط اور قواعد دے کے گئے ہیں ان پہ پورا نہیں اتر سکا، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو جبریل علیہ السلام پھر ایک بار اور بھی تشریف لائے یہ بتانے کے لیے کہ جنہوں نے جو بھی کیا ہوا ہے مایوس وہ بھی نہ ہو، ضائع ان کا بھی نہیں ہوگا۔ مومنوں اور مسلمانوں کا کیا ضائع ہونا ہے؟ ایک بار کسی صحابی نے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، اللہ کے رسول جو جاہلیت کے زمانے میں نیکیاں کرتے رہے وہ کسی کام آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ جب مسلمان ہونے سے پہلے جو نیکیاں کرتے رہے ہیں وہ کسی کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی کہ وہ ضائع ہو گئی ہیں؟ صرف اسلام کے اندر جو نیکیاں کی وہی کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا، آپ نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس کے دو معنی بنتے ہیں، اسلمت علی من اسلفت، دو مفہوم بنتے۔ ایک مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ تو جو جب اسلام لے آیا ہے تو تیری باقی پچھلی نیکیاں جو ہیں وہ بھی ساری اسلام کی وجہ سے نیکیاں بن گئی ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں کی ہوئی نیکیاں بھی نیکیاں بن گئی، اگر اسلام نہ لاتا پھر کوئی نیکی نہیں تھی، لیکن تیرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے سابقہ 30 40 45 50 سال کی نیکیاں جو ہیں وہ بھی نیکیاں بن گئی ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اسلمت علی ما اسلفت، کہ وہ جو نیکیاں تو نے کی ہیں 40 50 سال، ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے کلمہ نصیب کر دیا، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ کا۔ جاہلیت کے زمانے میں جو نیکیاں کرتے رہے ہو ان نیکیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کر دیا ہے۔ تو اس اسلام کا نصیب ہو جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تیری جاہلیت کے زمانے میں کی ہوئی نیکیاں جو ہیں ان کو بھی کوئی اہمیت دے دی، ان کے نتیجے میں جو تمہیں انعام ملا ہے یہ انعام تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے کام تو وہ بھی آ گئی ہے۔ اس لیے اللہ احکم الحاکمین کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو بھی کوئی محنت کرتا ہے اسے ضرور عطا کر دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔